وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی اگر چاند نظر آ گیا تو رات کو ہم تراویح پڑھیں گے اور کل کا روزہ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بھی عمل کیا جائے اس کی نیت کی جائے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ہم روزہ رکھتے وقت یہ نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو بعض دوستوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کہا جائے تو کیا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ مجھ پہ کچھ دوستوں نے سوال بھی کیا ہے چینل پہ جو میرے فالو کرنے والے ہیں۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ سن لیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ جب آپ نے دل میں نیت کر لی تو پھر آپ کی نیت ہو گئی۔ اگر آپ نے زبان کے ساتھ اقرار کر لیا تو یہ مستحب عمل ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ اس طرح کہہ دیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہ آپ نیت کر لیا کریں۔ اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں بھی ہیں تو آپ جب صبح سحری کو اٹھتے ہیں تو دل میں تو یہ آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ میں رمضان شریف دے روزے دی نیت کرتا ہوں، تو اس سے بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تو یہ الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، اگر کہہ لیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہ الفاظ نہیں بھی کہیں گے تو آپ نے جب دل سے نیت کر لی تو پھر آپ کا نیت ہوگی، آپ کا روزہ درست ہوگا۔ تو رمضان شریف کے فیض و برکات کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے، صبح کے وقت جب اٹھتا ہے تو اس سے فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ، خدا تجھ پر رحم کرے۔ پس جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے بلند بستر عطا فرما۔ اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما۔ اور جب وہ جوتا پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے قدم پل صراط پر ثابت رکھنا۔ اور جب برتن لیتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے پھل عطا فرما۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک صاف کر دے۔ اور جس وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بیت اللہ اور اس کے لیے بیت اللہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی لحد کو روشن کر دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو فرماتا ہے، اے میرے بندے اب تیری طرف سے دعا ہے اور میری طرف سے قبولیت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے عمل دگنے ہو جاتے ہیں۔ الغرض رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت خود بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
تو اللہ پاک اس کے سابقہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس وقت خوشی اس کو ملے گی جب اللہ پاک کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، جب اللہ پاک اس کو اپنا دیدار کروائے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ محترم سامعین، یاد رہے کہ جس طرح رمضان شریف میں روزوں کی بہت فضیلت ہے، یوں ہی نماز تراویح بھی بہت زیادہ عظمت و شان کی حامل ہے۔ ہم نماز تراویح کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف میں نماز تراویح کی فضیلت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کی پہلی رات کو ایمان والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، اور جب دوسری رات آتی ہے تو وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے، پھر اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلیٰ سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے، اور جب چوتھی رات کو وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب پانچویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی ہو، اور جب چھٹی رات آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے بیت المعمور یہ فرشتوں کا جو ہے نا وہ قبلہ ہے، اور اس کے لیے تمام پتھر ڈھیلے استغفار کرتے ہیں، اور جب ساتویں رات آتی ہے تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون اور حامان کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو، اور جب آٹھویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب نویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کی غلامی میں لکھ دیتا ہے، اور جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے، اور جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب 12ویں رات آتی ہے تو اس کو عبادت کے عوض قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور 13ویں رات کو فضیلت یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہوگا، اور 14ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کی فرشتے گواہی دیں گے، اور جب 15ویں رات کو نماز تراویح پڑھتا ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور جب 16ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں جانے کی خوشخبری لکھ دیتا ہے، اور جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ اسے ندا کرتا ہے کہ اے نماز تراویح ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین پر راضی ہو گیا ہے۔ جب 19ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اور جب 20ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء و صالحین کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 21ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے، اور جب 22ویں رات آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ وہ قیامت کے لیے تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب 27ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے، اور 24ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 24 دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب 25ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے، اور 26ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے،
اور جب 27ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان سے نوازتا ہے، وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اور جب 28ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور 30ویں رات کو نماز تراویح کے عوض اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ جنت کے میوے تیرے لیے ہیں، جہاں سے دل چاہے کھا، اور یہ آب کوثر بھی جتنا چاہے تو پانی پی لے، اور جس کو چاہے عطا فرما دے۔ انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اتنی فضیلت ہے نماز تراویح ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔